سلطنت عثمانیہ وہ سلطنت تھی کہ جس کی سلطنت پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تباہ و برباد ہو گئی۔ تیمور لنگ کی حکومت تھی، تباہ و برباد ہو گئی۔ مسلمانوں کو خدا نے حکومتیں دی، لیکن وہ حکومتیں پا کر جب خدا سے غافل ہونے لگے، جب یاد خدا سے غافل ہو گئے، ذکر مصطفیٰ کی محفلوں سے دور ہو گئے، تو خدا نے ان سے ان کی عزتیں چھینی۔ اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ہاتھوں میں پھر سے حکومتیں دے تو نبی سے محبت کرنا شروع کر دو۔ نبی نے جو شریعت تمہیں دی ہے اس پر اپنی زندگی گزارنا پسند کر لو۔ یقین جانو تم زمانے میں عزت والے ہو جاؤ گے، ہے نا؟ بہت اچھی، ہم اپنی طبیعت کی وجہ سے بدنام ہیں، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت کی وجہ سے نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں، پورا قوم مسلم بدنام ہوتا ہے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا اسلام میں ایسا ہے کہ کسی بے قصور کو قتل کر دو؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں، مسئلہ پڑھتے ہیں، کسی بے قصور کو اگر تم نے قتل کیا تو خون کا بدلہ خون ہے۔ کیا ہے؟ خون کا بدلہ خون ہے۔ بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، مفتی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں کیا؟ قصاص ہے نا؟ کسی کو بھی کوئی بے وجہ قتل نہیں کر سکتا۔ اگر قتل کیا ہے تو خون کا بدلہ خون ہے۔ بتاؤ کسی اور مذہب میں ہے؟ کسی اور مذہب میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ایسا انصاف تم کسی اور مذہب میں پاؤ گے؟ نہیں۔ اسلام مذہب میں تو یہ تعلیم دی ہے کہ تم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر اہل حنود ہو تو ان کو مت دو۔ بتائیے ایسا کہا گیا ہے کہیں؟ کوئی مشرک ہو، کافر ہو تو انہیں مت دو؟ مفتی صاحب، اگر کافر مشرک بھی ہو اور وہ ضرورت مند ہو، آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہو، تو بتائیے کیا دینے سے اسلام منع کرتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، میں دلیل رکھتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا میرے جد امجد، میرے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا، میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا، میرے بابا مولا کائنات مشکل کشا داماد پیغمبر علی المرتضیٰ ہے، فاطمہ کا گھر ہے، حسن حسین ہے، زینب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ گھر میں کچھ سامان تھا جو کہ ایک کے لیے بھی کافی نہ تھا، دو کے لیے بھی کافی نہ تھا۔ اتنا خاندان، اتنا بڑا خاندان، 3 بچے، بیوی، شوہر۔ در علی پر ایک یہودی آیا۔ کون آیا؟ کون آیا؟ یہودی آیا۔ یہودی آیا، اور آنے کے بعد دستک دی، دروازہ علی نے کھولا، کہا میں بھوکا ہوں، 3 دن سے میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کسی سب کے در پہ میں جا کے آیا ہوں، کسی نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا۔ میں اپنی قوم میں، جب مجھے میری قوم نے دھتکار دیا تب میں یہاں مدینہ آیا ہوں، اور میں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اب اتنا سننا تھا
मौलाए कायनात अंदर चले जाते हैं, ये कहकर जरा देर ठहरो। अंदर गए और जाने के बाद फातिमा तो ज़हरा से कहा, ऐ बिन्ते रसूल, ऐ हसनैन की माँ, ये बताओ क्या घर में कुछ है? कहाँ? थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा चावल है, दाल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहाँ पक चुका है? कहाँ पक चुका है? कहा लाओ, हमको तो एक मंगता आया है मांगने के लिए, भूखा है, प्यासा है, जरूरतमंद है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने थोड़ा सा निकाल के नहीं दिया, ये नहीं कहा, सुन लो मेरी माँ बहनों, सुनो, तुम जिसकी कलीजा हो। फातिमा तो ज़हरा का मिजाज क्या था? फातिमा तो ज़हरा ने सवाल नहीं किया, ऐ मेरे शौहर, अगर ये मैं दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? शौहर ने कहा कुछ है खाने को? कहा ये सामान है। फौरन ही का फौरन फातिमा तो ज़हरा बिन्ते रसूल ने सब कुछ अली को दे दिया। मौलाए कायनात ने भी ये नहीं कहा कि अरे कुछ तो हमारे लिए निकाल लो, सब क्यों दे रही हो? ये भी अली ने नहीं कहा, फातिमा ने दिया, अली ने लिया और ले जा करके उसकी झोली को भर दिया, उसकी झोली को भर दिया। अब उसे खाने को जन्नती खाना मिल गया, उसे खाने को जन्नती खाना मिल गया, लज्जत मिल गई। अगले दिन फिर आया, फिर अली गए, फातिमा ने फिर सब कुछ दे दिया और फिर झोली को भर दिया, चला गया। 2 दिन हो गया है, अली ने कुछ खाया, फातिमा ने भी कुछ नहीं खाया, हसन और हुसैन और ज़ैनब ने भी कुछ नहीं खाया, किसी ने कुछ नहीं खाया। 2 दिन गुजर चुके हैं, तीसरा दिन आया, फिर वो दस्तक देता, अली दरवाजा खोलते हैं। अली के चेहरे पर ये नहीं होता, मिजाज बिगड़ा हुआ नहीं होता, उसे धुतकारते नहीं है, उसे फटकारते नहीं है, बल्कि अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो फौरन फिर देखते ही घर जाते हैं। फातिमा तो ज़हरा से खाना लेकर आ ही रहे होते हैं कि वो जो भर भर के झोली जा रहा था, वो मंगता जो अली की चौखट पे आया था और भर भर के झोली जा रहा था, आज उसके दिल की दुनिया पलट गई, आंखें अश्कबार हो गई, दिल लरस गया और कदमे अली को थाम लिया, कदमे अली को थाम लिया। कहा मैंने अपनी इन आंखों से इतना देने वाला हाथ नहीं देखा, इतना सखी किसी को नहीं पाया अपनी पूरी जिंदगी में। अरे मुझे भी जरा उस नबी का कलमा पढ़ा दो कि जिसका उम्मती इतना सखी हो, उसका नबी कितना सखी होगा। जब उम्मती इतना देता है, जब नबी का गुलाम इतना देता है, तो आका कितना देंगे। इतना कहता है मुझे कलमा पढ़ा दो, अली कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने गिरामी, इस्लाम ने तो ये तुम्हें तालीम दी है, लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा बस चले तो हम अपने भाई के हाथों से लुकमा छीन लें, हमारा बस चले तो हम 2-4 रुपया 10 रुपया देकर कौम में ये कहते हैं कि हम बड़े सखी हैं। अरे सखावत ने तो मौला अली मुश्किल कुशा के दर से जन्म लिया। अजीज़ाने गिरामी, वो मौला कायनात है, बताइए हम उनके गुलाम हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई,
لیکن پھر بھی ہمیں وہ سخاوت، وہ بات نہیں نظر آتی جو ہمارے آقاؤں میں تھی، وہ سخاوت ہم میں نظر نہیں آتی جو ہمارے مولاؤں میں تھی۔ کیا ہم میں وہ سخاوت ہے نہیں کہ ہم دیں اور اس بات کو ذکر بھی نہ کریں؟ عزیزان گرامی، نیکی کر اور دریا میں ڈال، یہ سنا ہے کہ نہیں؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ نیکی کرتے جاؤ اور نیکی کا کرنے کے بعد اس کی جزا ملے نہ ملے اس کے خواہش مند نہ ہو تو اللہ رب العزت اپنی رضا سے تمہیں عطا فرماتا ہے، بے حساب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم تو اپنے رب سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، ہم تو خدا کی یاد سے بھی غافل ہیں، ہمیں تو رب کی عبادت کیسی کرنی ہمیں یہ نہیں معلوم۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں اپنے رب کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، یہ خشوع خضوع کیسے پیدا ہو؟ ہمارا دل دنیا کے بازاروں میں لگتا ہے، ہمارا دل دماغ تو گھر اور محلے میں لگتا ہے، سماج میں لگا رہتا ہے، رشتہ داروں میں لگا رہتا ہے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ آپ ادھر امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، نیت باندھ کے کھڑے ہو، لیکن آپ کے دل میں چل رہا ہے کہ ابھی دیکھو امام صاحب نے لمبی رکعت کھینچ دی، لمبا رکوع کر دیا، ارے جلدی رکوع کریں، جلدی سجدہ کریں، جلدی سلام پھیریں، ارے میرے یہاں تو وہ آنے والا ہے جو روپیہ ٹکا دینے والا ہے۔ ارے بولو ایسا ہوتا ہے نا؟ ابھی رشتہ دار گھر میں آنے والے ہیں، بازار جا کر کے سامان خریدنا ہے۔ بتائیے ایسا دماغ میں جاتا ہے کہ نہیں؟ بازاروں کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ جب دنیا کی طرف مائل ہو تو اسے خشوع اور خضوع نہیں کہتے۔ یہ کیسے تمہیں حاصل ہو؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خیال کیا کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ کیا خیال کیا کرو؟ ارے بولو نا بھائی، اپنے رب کو دیکھ لو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو۔ مجھے دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہو۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو یہ تصور کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر یہ تم سے نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر عالم یہ ہوگا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مولائے کائنات کی بات نکلی ہے تو آج مولائے کائنات ہی کی بات ہوگی، اور اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک دن مولائے کائنات مصلی پہ تھے، آپ نے قیام کیا ہوا تھا، اور علی کے گھر میں آگ لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی، زوردار آگ علی کے گھر میں لگ چکی ہے۔ وہ نماز میں ہے، قیام کی صورت میں ہے، رکوع میں گئے تو رکوع بہت طویل کر دی، طول دے دیا، سجدے میں گئے تو سجدے کو طول دے دیا۔ ادھر صحابہ پکار رہے ہیں، اے علی اپنی جان بچاؤ، اے علی اپنی جان بچاؤ، اے علی باہر آؤ، اے علی اپنی جان بچاؤ، اے علی اپنی جان بچاؤ، اے علی باہر آؤ۔ ادھر علی ہیں کہ اطمینان سے قیام کر رہے ہیں، اطمینان سے رکوع کر رہے ہیں، اطمینان سے سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو آپ بڑے آرام سے باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ نے پوچھا، اے علی ہم آپ کو پکار رہے تھے،
کیا آپ کو ہماری صدائیں نہیں سنائی دے رہی تھی؟ کیا آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی تھی؟ کیا آپ کو آگ کی تپش معلوم نہیں ہو رہی تھی؟ کیا آپ کو آگ نظر نہیں آ رہی تھی؟ اے علی، آپ کو تو اپنی جان بچا لینا چاہیے تھا۔ اے علی، کیا آپ کو ایک پل بھی ایسا محسوس نہ ہوا کہ یہ آگ جو آپ کے سر کے اوپر آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے اوپر گر پڑے؟ اے علی، کیا کہیں ایسا تو اے علی، کیا آپ کو اپنی جان کا خوف نہ تھا؟ جان جانے کا ڈر نہ تھا؟ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، سنو سنو، مجھے تو حالت نماز میں جب رہتا ہوں تو مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ اب میری جان نکلے گی کہ تب میری جان نکلے گی، اب میری جان نکلے گی کہ تب میری جان نکلے گی۔ نہ جانے کب خدا کا حکم نازل ہو اور میرے جسم سے میری روح نکال لی جائے۔ عزیزان گرامی سنو، میرے ساتھیوں سنو، تم کہتے ہو دنیا کی آگ سے تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ سنو، بات تم نے صحیح کہی، مجھے ڈر نہیں لگتا اس لیے کیونکہ مجھے ڈر ہے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کا، مجھے ڈر ہے خدا کو اپنا چہرہ دکھانے کا۔ عزیزان گرامی، کون کہہ رہا ہے؟ ذرا دیر کے لیے سوچو تو صحیح، وہ علی کہ جو آغوش مصطفیٰ میں پلا ہو، وہ علی جو بت شکن ہو، وہ علی جو جنتی جوانوں کے سردار کا باپ ہو، وہ علی کہ جس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجہ مسکراہٹ مصطفیٰ ہو، وہ علی کہ جو برادر مصطفیٰ ہو، وہ علی ہے کہ جس کے بارے میں رسول فرمائے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وہ جن کے بارے میں رسول رحمت فرمائے کہ دید علی بھی عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس کا دیکھنا عبادت، جس کا ذکر سننا سنانا عبادت، وہ علی ہے بقول مصطفیٰ کہ جنت میں وہی جائے گا جسے اجازت علی دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ علی ہے کہ جس کی بہادری کو دیکھ کر جبریل امین آئے اور کہے لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میری آنکھوں نے ذوالفقار جیسی تلوار نہیں دیکھی اور علی جیسا کوئی نوجوان بہادر نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، عزیزان گرامی، وہ علی کہ جن کا لقب شیر خدا ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے ڈر ہے خدا کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کا، مجھے ڈر رہتا ہے نہ جانے کب خدا کے حکم سے فرشتہ آوے اور میرے جسم سے میری روح نکال لے۔ عزیزان گرامی، وہ علی ہیں انہیں اللہ کا اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، بے شمار فضائل ہیں علی کے، جس کے بارے میں نبی یہ فرمائے انا مدینۃ العلم والی ہو بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ عزیزان گرامی، بے شمار فضائل ہیں علی کے، لیکن پھر بھی وہ خدا سے کتنا ڈرنے والے ہیں۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں مجھے دنیا کی آگ کی فکر نہیں ہے بلکہ محشر کے اس آگ کی فکر ہے، مجھے خدا کی ناراضگی کی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ میں کر دوں کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ذرا دیر کے لیے ٹھہرو تو صحیح،
ہم بھی اذان سنتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، اذان سنتے ہو؟ ہاں سنتے ہیں. اذان سنے ہیں کہ نہیں کبھی آج تک؟ کون کون ہے جس نے اذان نہیں سنی؟ سب نے اذان سنی ہے نا؟ لیکن سنو، علی بھی اذان سنتے تھے، لیکن ان کا حالت ہے، ان کی حالت کیا ہوتی تھی کہ جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جب صدا آتی تو مولا کائنات، وہ جن کا لقب شیر خدا ہے، وہ جن کے بارے میں رسول فرمائے کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر خدا خیبر کو فتح کرے گا، فتح یابی دے گا. عزیزان گرامی، وہ جو خیبر شکن ہے، وہ جو فاتح خیبر ہے، شیر خدا ہے، جب اذان سنتے تو رکت تاری ہو جاتی، بدن میں ریشہ تاری ہو جاتا، ہاتھ پیر کانپنے لگتا، ہونٹ جنبش کرنے لگتے، کپکپاہٹ آ جاتی، آنکھیں اشکبار ہو جاتی. صحابہ نے پوچھا، اے علی، اے علی، یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہم نے تو آپ کو میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، کافروں پہ برستے ہوئے دیکھا ہے، ذوالفقار حیدری کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے، ذوالفقار حیدری سے نہ جانے کتنے کفار و مشرکین کو انجام پاتے دیکھا ہے. اے علی، آپ تو بڑے بہادر ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے شجاعت نے آپ کے در سے جنم لیا ہے. اے علی، اذان ہم بھی سنتے ہیں، لیکن آپ جب سنتے ہیں تو آپ کے بدن پہ ریشہ طاری ہو جاتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کے حضور کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے، خدا کے حضور کھڑے ہونے میں مجھے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدا کے حضور کھڑا ہوں اور رب یہ ندا دے کہ اے علی جا، تیری عبادت مجھے قبول نہیں، میں تو ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاؤں. عزیزان گرامی، ذرا دیر کی فکر کرو اے مسلمان، ہم میں سے کون ہے جو علی کیا علی کے قدم کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، دھول کے برابر بھی نہیں ہے. بتاؤ ہے کوئی؟ بے شمار فضائل علی کے ہیں، لیکن وہ کتنا خدا سے ڈرنے والے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قریب تر ہے کہ بندگان خدا سے حساب لیا جائے گا، اور وہ ہے کہ غفلت کے ردا ہوئے ہیں. اے مسلمانوں، دنیا دار نہ بنو، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ہمیں چند دن یہاں رہنا ہے، چند راتیں گزارنی ہیں. بہادر شاہ ظفر کا یہ کلام سنا ہے نا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، یعنی بندہ خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کو پا نہیں سکتا اس سے پہلے کہ اسے موت جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اسے آ کر کے دبوچ لیتی ہے. بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ انسان جو پیدل چل رہا ہے، سائیکل چلانے والے کو دیکھتا ہے، کاش کہ میرے پاس بھی سائیکل ہوتی تو میں اور تیزی سے اپنی منزل کو طے کر لیتا. سائیکل والا کسی بائک والے کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کر کے کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی بائک ہوتی تو میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کر لیتا. لیکن بائک والا کسی گاڑی کو دیکھتا ہے، گاڑی چلانے والے کو دیکھتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی یہ 4 پہیا ہوتی تو میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کو طے کر لیتا. بندہ خواہشیں کرتا چلا جاتا ہے، خواہشیں کرتا چلا جاتا ہے، خواہشیں کرتے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی خواہشات
کہیں جا کر کے رکتی نہیں ہے. ایک چیز حاصل کر لینے کے بعد وہ دوسری چیز کی طرف دوڑ لگاتا ہے, دوسرے کو پانے کے بعد تیسری کی طرف دوڑ لگاتا ہے, تیسرے کو پانے کی طرف چوتھے کی طرف دوڑ لگاتا ہے, حتیٰ کہ وہ دوڑتا چلا جاتا ہے, دوڑتا چلا جاتا ہے, دوڑتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ موت اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے. موت اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے. بتاؤ کیا یہاں تمہارے گاؤں میں کسی کو موت نہیں آتی؟ ارے بولو نا بھائی, نہیں آتی؟ خالی بوڑھوں کو آتی ہے؟ ارے بولو نا بھائی. سب کو کتنے بھی ایسے ہیں جو جوان ہیں جو چلے گئے, کتنے ایسے ہیں جو بچپن میں ہمارے ساتھی تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ جوان نہیں ہوئے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ یہ نہ سوچو کہ تم ابھی جوان ہو, جوانوں کو بھی موت آتی ہے. اے بچوں تم یہ نہ سوچو کہ ہم جوان ہوں گے تو توبہ کریں گے. نہیں نہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, ابھی بچپن کی دہلیز پار بھی نہیں کی تھی, جوانی کی پہلی منزل بھی نہ پا سکا تھا کہ موت آ جاتی ہے. اے مسلمانوں توبہ کیا کرو, توبہ کی طرف اللہ سے ڈرا کرو, اللہ سے معافی کے طلبگار ہوا کرو, رویا کرو, بلکا کرو, تڑپا کرو. اگر یہ حالت اگر ہماری تمہاری ہو گئی تو یقین جانو خدا ہمیں تمہیں معاف کر دے گا. تم خواہشات کرتے ہو نا, میری ماں بہنوں سنو ذرا غور سے, تم بھی سنو. تم دنیاوی معاملات میں خواہشات کرتے ہو کہ فلاں کے گھر میں جھانکتے ہو, دیکھتے ہو کہ فلاں کے گھر میں فریج ہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں فریج ہے؟ فلاں اتنا کماتا ہے, تم کیوں نہیں اتنا کماتے؟ بچے کو ڈانٹتی ہے, ماں بھی ڈانٹتی ہے, باپ بھی ڈانٹتا ہے کہ دیکھو فلاں کا لڑکا ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, وہ بھی تو وہی روٹی کھاتا ہے, وہ بھی تو وہی گوشت کھاتا ہے, وہ بھی تو وہی دال اور چاول کھاتا ہے, تم کیوں نہیں بن سکے؟ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں ایسا ہے, فلاں کے گھر میں ایسا ہے, فلاں کے گھر میں ایسا ہے. نہیں, جھانکنا ہے تو یہ جھانکو کہ ارے دیکھو فلاں کے گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ, سبحان فلاں کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے, ہمارا بچہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فلاں کا بچہ عالم دین مصطفیٰ ہو گیا ہے, ہمارا بچہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فلاں کی بیوی تو بڑی پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے, تقوی شعار ہے, اے بیوی تم کیوں نہیں ہو جاتی؟ ارے بولو نا بھائی, یہ ہونا چاہیے. اگر یہ خیال پیدا ہو گیا, جھانکو, جھانکنا برا بھی ہے اور جھانکنا اچھا بھی ہے. اگر تم دنیاوی معاملات میں جھانکو گے تو تم سے برا کوئی نہیں ہوگا, لیکن اگر دینی معاملات میں جھانکو گے تو پھر تم سے اچھا بھی کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اپنے آپ کو آپ بدلیں گے, مزاج کو بدلیں گے, توبہ کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں گے, برے کاموں کو چھوڑنے کا عہد کریں گے.